اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک بار پھر سے دین متین سمجھنے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سبھی کا مل بیٹھنا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان نشستوں کو بروز محشر ہم سبھی کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ جن ہستیوں نے اس دنیا میں عزتوں کی بلندیوں کو چھوا ہے، ان میں سے ایک ہستی کا نام خلیفۃ الرسول، خلیفۃ المسلمین، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آج 25 ذی الحج ہے۔ 26 ذی الحج کو آپ کو زخمی کیا گیا، آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور 1 محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہے۔ دین اسلام میں جو سب سے آخری سال ہے، اس میں بھی قربانی ہے جو ہم عید الاضحیٰ پہ کر چکے، اور جب اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے محرم الحرام کا، تو اس میں خاندان رسول کی قربانی ہے۔ سال کی ابتدا بھی قربانی سے ہے اور سال کی انتہا بھی قربانی سے ہے۔ آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، آپ کو اللہ کافی ہے، اور وہ لوگ آپ کو کافی ہیں جو آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ آیت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی جس وقت آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ ایک ہوتا ہے مرید اور ایک ہوتی ہے مراد، ان دونوں میں فرق ہے۔ مرید اس شخص کو کہتے ہیں جو خود چل کر آتا ہے، جانچ پڑتال کرتا ہے، پھر ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کر لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں مرید۔ اور مراد وہ ہوتی ہے کہ بیعت کرنے والا خود چاہے کہ یہ میرا مرید ہو جائے، یہ اس کی مراد ہوتی ہے۔ مرید وہ ہوتا ہے جو خود آتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے، آتا ہے، مجلس میں بیٹھتا ہے، جانچ پڑتال کرتا ہے، اس کے بعد دل اگر مائل ہو جائے تو ہاتھوں میں ہاتھ دیتا ہے اور اس کا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ہوتی ہے مراد، کہ بیعت کرنے والا خود چاہتا ہے کہ یہ میرا ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں، اور جناب عمر فاروق میرے مصطفیٰ کی مراد ہیں۔ اور جناب عمر فاروق کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرما۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ صحابی اور حضور کے سسر بھی لگتے ہیں رشتے میں، انہوں نے کلمہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کلمہ پڑھ لینے سے پہلے مسلمان دار ارقم میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور دعوت اور تبلیغ کا کام دار ارقم میں حضرت ارقم ایک صحابی ہیں ان کے گھر میں ہوتا تھا، اور کعبے کے صحن میں آ کر علل اعلان جو تھا، نہ تو وہ دعوت کا کام ہوتا تھا نہ نماز پڑھی جاتی تھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے کے صحن میں نماز پڑھتے تھے تو مشرکین کے بچے پیچھے آ کے تالیاں بجاتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے، اور بعض اوقات حضور کو اذیت دیتے تھے کہ جانوروں کی اوجڑیاں لا کے حضور کے شانوں کے اوپر رکھ دیتے تھے۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم، جس کو دار ارقم کہا جاتا ہے، وہاں پر بیٹھ کر دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ لیکن جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ لیا تو جناب عمر فاروق عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں ہم سچے ہیں۔ پھر سوال کیا، کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ نبی پاک نے ہاں ہمارا دین بھی سچا ہے۔ تو جناب عمر فاروق نے اپنی تلوار کو میان سے نکالا اور عرض کیا، آقا نکلیں، آج نماز کعبے کے صحن میں پڑھیں گے، آج کے بعد چھپ کے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اور جناب عمر فاروق آگے آگے چل رہے ہیں اور تلوار ننگی ہے،
اور فرما کیا رہے ہیں، ہے کوئی جو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہے کوئی مکے میں ایسا جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے؟ آ جائے عمر کے سامنے۔ آج عمر اور عمر کا آقا کعبے کے صحن میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی، جناب عمر فاروق حضور کی مراد ہے۔ حضور نے ان کو مانگ کر، اللہ سے مانگ کر کلمہ پڑھایا اور دعا کی، اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ آج کی اس نشست میں ہمارے لیے موجودہ دور میں، عصر حاضر میں، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات ہے وہ کس حوالے سے رول ماڈل بن سکتی ہے؟ اصل میں ہمارا مزاج ہے کہ ہم دو کام جو ہے وہ لائن میں لگ کے کرتے ہیں۔ ایک بل جمع کروانا ہو تو لائن میں لگتے ہیں، اور ایک ووٹ ڈالنا ہو تو لائن میں لگتے ہیں، اور پھر 5 سال لائن میں ہی لگے رہتے ہیں۔ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شاید کوئی 1 یا 2 بندے ہوں گے جو 5 سالہ حکومت میں اپنے علاقے کے MNA کو شاید 1 بار ملے ہوں، شاید 1 بار ملے ہوں۔ آپ سے آپ کے علاقے کا جو حاکم ہے اس تک آپ کی رسائی نہیں ہے، لیکن جو دین اسلام نے ہمیں نظام دیا ہے نا، وقت کے حاکم کو سب کے سامنے سوال پوچھنے کی اجازت ہے۔ آج کیا ہوتا ہے جی؟ گستاخی ہو گئی، بے باکی ہو گئی، توہین ہو گئی، ان کے بارے میں نازیبا کلمات ہو گئے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میرے نبی نے فرمایا کہ جس رستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ رستہ ہی چھوڑ دیتا ہے، جن کے آنے سے شیطان لرزتا ہے اور جن کے نام سے شیطان لرزتا ہے۔ لیکن مزے کی بات بولا کہ آج بھی جناب عمر کا نام لو نا تو شیطان چہرے سے پہچانے جاتے ہیں، ان کے نام کی تاثیر آج بھی موجود ہے۔ ابھی محرم شروع ہونے والا، جناب عمر کا نام لیں 1 سیکنڈ میں کھرا اور کھوٹا سامنے آ جاتا ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت ہے کہ مال غنیمت آتا ہے، اور مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو جنگ لڑنے والے سپاہی میدان جنگ سے لاتے ہیں اور جنگ لڑنے والوں میں ہی تقسیم ہو جاتا ہے۔ اب مال غنیمت آیا تو جنگ لڑنے والوں کو ایک چادر مل گئی جس سے انہوں نے اپنا لباس بنا لیا۔ اب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جمعے کا دن ہے، منبر رسول پہ جلوہ گر ہے اور جمعے کا خطبہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کے کہنے لگے، لا سمعنا و اطعنا، اے عمر نہ ہم نے تیری بات سننی ہے اور نہ تیری اطاعت کرنی ہے۔ اور سلمان فارسی کتنے بڑے صحابی، جن کے بارے حضور نے فرمایا کہ سلمان فارسی تو میری اہل بیت میں شامل ہے، یہ تو ہماری اہل بیت میں، یہ تو میرے گھر والوں میں شامل ہوتا ہے، وہ صحابی ہیں، اور کہہ رہے ہیں عمر لا سمعنا و اطعنا، ہم نے تیری بات سننی بھی نہیں ہے اور تیری بات ماننی بھی نہیں ہے۔ اب وقت کا حاکم ہے، 22 لاکھ مربع میل پر جس کی حکومت ہو اور جس کا نام لے کے شیطان بھی لرزتا ہو، اور جناب عمر وہ ہستی ہیں جن کے بارے میرے نبی نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ وقت کے حاکم ہیں اور منبر کے اوپر جلوہ گر ہیں، اور ایک صحابی کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم نے تیری بات سننی بھی نہیں ہے اور تیری اطاعت بھی نہیں کرنی۔ جناب عمر نے یہ نہیں کہا کہ توہین عدالت ہو گئی ہے یا توہین جج ہو گئی ہے یا توہین حاکم ہو گئی ہے۔ سوال کیا پوچھا، سلمان آپ میری بات کیوں نہیں سننا چاہتے؟ آپ نے توجہ کرنی ہے۔ سلمان فارسی کھڑے ہوئے کہنے لگے، عمر مال غنیمت میں جو چادریں آئی تھیں سب کو ایک چادر ملی ہے، یا تو اس سے کرتا بن سکتا تھا یا تہمت بن سکتی تھی، لیکن آپ نے اسی چادر کا کرتا بھی پہنا ہوا ہے اور تہمت بھی پہنی ہوئی ہے، جبکہ ہر صحابی کو ایک کپڑا ملا، آپ نے 2 کپڑے کیوں لیے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کا قد ویسے بہت بڑا ہے، ایک چادر سے تو آپ کا کرتا بھی نہیں بننا تھا اور آپ نے اسی چادر کا پورا لباس پہنا ہوا ہے۔ صحابی ہیں اور وقت کے حاکم سے احتساب کر رہے ہیں، اور آج یہاں پر پاناما لیکس کچھ بھی بن جائے تو ہم بھلا کیا کہتے ہیں، چلو کوئی نہیں، کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے نا۔ سوال بنتا ہے کھانے کی اجازت دی کس نے ہے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، حاکم ہونے میں اور خلیفہ ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ حاکم وہ ہوتا ہے جو عوام کا پیسہ بھی کھا جاتا ہے،
اور خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اپنا سب کچھ بھی حضور کی امت پہ قربان کر دیتا ہے۔ یہاں پر خلافت چاہیے، حکومت نہیں چاہیے۔ اب سوال کیا کہ چادر اتنی تھی کہ یا کرتا بنتا یا تہمت بنتی، آپ نے کرتا بھی پہنا ہوا ہے اور تہمت بھی باندھی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے سنو، سب کو چادر ایک ایک ہی ملی تھی، ایک چادر میرے والد کو ملی تھی، ایک مجھے ملی تھی، اور چادر کا کپڑا اتنا تھا کہ نہ میرا سوٹ بن رہا تھا نہ ان کا بن رہا تھا، تو میں نے اپنی چادر بھی اپنے والد کو دی ہے، اس لیے پورا لباس پہنا ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں خلیفہ۔ اور یہاں پر ہمارے ہاں بیت المال سے سب کچھ چوری ہو جائے اور پرواہ نہیں ہوتی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت گشت پہ ہیں، ایک گھر سے عورت کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، تکلیف کی وجہ سے جب بندہ کراہتا ہے تکلیف سے آوازیں آ رہی تھی، کرا رہی تھی، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم کیا کہ اس عورت کو کیا مسئلہ ہے، تو کسی نے کہا کہ بچے کی ولادت قریب ہے اور اس عورت کے پاس کوئی مددگار نہیں ہے۔ آج ہمارے زمانے میں جو وقت کا حاکم ہوتا ہے اس کی بیوی کو خاتون اول کہتے ہیں، باقی سارا ملک دوم ہے، وہ اکیلی خاتون اول ہوتی ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لائے، اپنی زوجہ کو اٹھایا اور اس خاتون کے گھر لے کے گئے، اور اس خاتون کے گھر جب گئی آپ کی زوجہ، بچے کی ولادت ہوئی تو آپ کی زوجہ عرض کرنے لگی یا عمر مبارک ہو کہ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ یہ ہے مخلوق کی اور رعایا کی دیکھ بھال کر کے اس کی خدمت کرنا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام کیسا تھا؟ اگر آپ اس واقعے پر توجہ کریں تو آپ کو سمجھ آئے کہ آپ نے ووٹ دینا کس کو ہے۔ وہ تو انشاءاللہ وہ جب الیکشن آئیں گے تو ہم بتائیں گے کہ ووٹ شریعت میں کہتے کس کو ہیں۔ بات چل پڑی، صرف ایک حدیث آج بیان کر دیتا ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ظالم کی حمایت کی اور اس کو پتہ ہو کہ یہ سامنے والا ظالم ہے تو اس کی حمایت کرنے والا اور ظالم اللہ قیامت والے دن دونوں کو اکٹھا کر کے جہنم میں پھینکے گا۔ ہم سمجھتے صرف ووٹ ڈالنا بری ذمہ ہو گئے ہیں۔ آپ کے ووٹ سے جو سیٹ پر بیٹھے گا وہ جو ظلم کرے گا یا جو نیکی کرے گا ہم اس میں برابر کے حصے دار ہوں گے۔ اس پر تفصیلی کلام کریں گے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت پر ہیں تو ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے۔ آپ دستک دیتے ہیں اور گھر میں خاتون ہوتی ہے اور اس سے پوچھتے ہیں کہ بچوں کے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو عورت کہنے لگی کہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، آج 3 دن ہو گئے بچوں نے کچھ کھایا نہیں ہے، اور جب کہ اس کے گھر میں چولہا جل رہا تھا اس کے اوپر ہنڈیاں بھی پڑی ہوئی تھی۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون سے کہنے لگے کہ چولہا تو جل رہا ہے اور اس پر ہنڈیاں بھی پڑی ہوئی ہے تو بچے بھوک سے کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگی کہ اس ہنڈیا کے اندر کھانا نہیں ہے بلکہ میں نے پتھر رکھے ہوئے ہیں اور پانی بھرا ہوا ہے تاکہ بچوں کو تسلی دوں کہ کھانا پک رہا ہے، اور بچے 3 دن ایسا ہی ہو گیا کہ روتے روتے سو جاتے ہیں اور بچوں کو اسی طرح بہلا دیتی ہوں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً بیت المال آئے اور اناج کی بوری بری اور اپنے کندھے پر خود اٹھائی۔ آپ کا خادم اسلم آگے بڑھا اور کہنے لگا حضور میں آپ کا خادم ہوں، مجھے بتائیں بوری کہاں چھوڑ کے آنی ہے؟ آپ آگے آگے چلے، میں بوری لے کے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پلٹ کے اپنے خادم کی طرف دیکھا اور کہا اسلم عمر کو اپنا بوجھ اٹھانے دے، آج تو میرا بوجھ اٹھا لے گا، بتا قیامت والے دن عمر کا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ آج اگر میری رعایا کے اندر کوئی بھوکا سو گیا تو بتا قیامت والے دن عمر کا بوجھ اٹھائے گا؟ اب جناب عمر اناج کی بوری لے کے اس خاتون کے گھر گئے، خود آٹا گوندا اور اس عورت سے کہا کہ کھانا پکانے کے لیے رکھو، اور جب کھانا پک گیا تو اس کے بچے جب کھانا کھا رہے تھے تو وقت کا حاکم عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل کا حاکم جس کا نام سن کے شیطان لرزتا ہے، اپنی کونیاں زمین پہ رکھی اور بچوں کے سامنے سواری بن گئے، اور بچے ہنستے تھے ساتھ لقمہ لیتے تھے، اور اس کی ماں رو رہی تھی۔ تو جناب عمر نے کہا اب کیوں روتی ہو؟
تو کہنے لگی میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں کہ کیسا حاکم ہے، میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں اور اس کو پرواہ نہیں ہے، میں قیامت والے دن اس سے پوچھوں گی۔ تو جناب عمر فاروق کی ہچکی بند گئی، آنسو بہنے لگے، کہنے لگے اے خاتون کیا تو عمر کو معاف نہیں کر دیتی؟ تو خاتون کہنے لگی اس کو معاف نہیں کروں گی، تو دیکھ کتنا اچھا ہے، رات کے اس پہر ہمارے گھر میں اناج لے کے آیا ہے اور جو وقت کا حاکم ہے اس کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو جناب عمر فاروق پھر کہنے لگے کہ تو اس کو معاف کر دے۔ تو خاتون کہنے لگی کہ تو اس کا اتنا حمایتی کیوں بن رہا ہے، میں نے تو عمر کو معاف نہیں کرنا۔ تو جناب عمر فرمانے لگے جس عمر کو تو نے معاف نہیں کرنا وہ عمر تیرے سامنے کھڑا ہے، آج معافی دے دے، میں بروز محشر تیرا سامنا نہیں کر سکتا۔ اس کو کہتے ہیں خلافت۔ اور مال غنیمت جو میدان جنگ سے آتا تھا اس کی تقسیم کا نظام دیکھیں، آپ کے زمانے میں کیسر و کسرا فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، بہت بڑا رقبہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ جنگ لڑنے والوں کو بانٹ دیا جائے، لیکن جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں، یہ جتنی زمین ہے یہ مال غنیمت میں شامل ہوگی، مال فے میں شامل ہوگی، اور اس پر صرف اور صرف حکومت کا قبضہ ہوگا، کیونکہ اگر اتنا بڑا رقبہ صرف جنگ کرنے والوں کو دے دیا گیا تو پورے ملک میں صرف چند 100 لوگ ہوں گے جو حاکم بن جائیں گے، تو آنے والے معاشرے کا کیا کریں گے؟ تو صحابہ کہنے لگے خیبر کے موقع پر بھی تو ایسا ہی ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پہ جتنی زمین قبضے میں آئی تھی ساری کی ساری صحابہ میں بانٹ دی تھی، لیکن جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے تھے، ان کے 5 لوگ بٹھائے اور ان سے مشورہ کیا، تو دونوں نے کہا کہ آپ کی رائے ٹھیک ہے کہ یہ ساری زمین جنگ لڑنے والوں کو نہ دی جائے ورنہ آنے والے لوگ کیا کہیں گے۔ اور آج کیا ہوتا ہے، 400 کنال کا محل ہے اور ایک مرلہ کتنے کا ملتا ہے؟ 22 روپے کا۔ جب حکومت کے لیے کاغذات جمع کروائے جاتے ہیں تو 400 کنال کی کوٹیاں ہوتی ہیں، اور جب پوچھا جائے جی کہاں سے خریدی ہیں تو کہتے ہیں جی 22 روپے کا مرلہ پڑا تھا۔ میں کہتا ہوں ایسی زمین ایک ریڈی لگانے والے کو بھی ملنی چاہیے جو ان کو 22 روپے مرلہ مل رہی ہے۔ تو ہم نے توجہ کرنی ہے کہ ہم کن لوگوں کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے رہے ہیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حاکم کس مخلوق کو ملتا ہے، کس عوام کو ملتا ہے؟ اگر آپ یہ بات توجہ سے سمجھ لیں تو آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ ہماری کمی کہاں پہ ہے۔ ہم میں سے نا ہر شخص نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگتا اللہ مجھے عمر بن خطاب جیسا حاکم مل جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اعمالکم مالکم، تمہارے نامہ اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں، جیسے تمہارے نامہ اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے۔ یہ نہیں کہا کہ جیسے حکمران ہوں گے ویسے تمہارے اعمال ہوں گے، فرمایا تمہارے اعمال کے مطابق ہی تمہیں حکمران عطا کیے جائیں گے۔ آج جو ہمیں حاکم دیے گئے ہیں وہ ہمارے اعمال کا بدلہ ہے، اور جس قوم کو عمر بن خطاب ملے تھے نا اس قوم کا معیار کیا تھا کہ ماں نے بیٹی سے کہا بیٹا دودھ میں کچھ پانی ملا لو، صبح دودھ زیادہ بک جائے گا، آمدن زیادہ ہو جائے گی۔ تو بیٹی کہنے لگی ماں نہیں، امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کیا ہوا ہے کہ میری رعایا میں چیز میں ملاوٹ کوئی نہیں کرے گا، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو چیز میں ملاوٹ کر کر بیچتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی حضور نے اس امتی کو اپنے لشکر میں شامل نہیں کیا جو لوگوں کو ملاوٹ کی ہوئی چیز بیچ رہا ہے۔ اور مزے کی بات بلا کیا ہے، سارا سال پانی والا تو داتا صاحب نو خالص دین دینے، میں کہتا داتا تیری قدرت پہ تیری طاقت پہ قربان جاؤں، 1000 سال بعد بھی ان سے خالص ہی لے رہے ہیں۔ داتا صاحب سے ڈر کے ملاوٹ نہیں کر رہے۔ او اللہ کے بندو رب سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ملاوٹ کی ہوئی چیز فروخت کرتا ہے۔ اب ماں بیٹی سے اصرار کر رہی ہے کہ تم دودھ میں پانی ملا دو، صبح کچھ دودھ زیادہ بک جائے گا، آمدن زیادہ ہو جائے گی، تو بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ ماں نہیں، امیر المومنین جناب عمر فاروق نے منع کیا ہے کہ پوری رعایا میں کوئی چیز میں ملاوٹ نہیں کرے گا۔ توجہ کرنی ہے عمر جیسے حاکم کس قوم کو ملتے ہیں۔ جب ماں نے کہا نا بیٹا دودھ میں پانی ملا تو بیٹی نے کہا ماں عمر نے منع کیا، تو ماں کہنے لگی بیٹا
اس وقت کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ تو یقین جانے اس جملے کے بعد روح کانپ جاتی ہے کہ وہی قوم اس لائق تھی کہ ان کو عمر ملے۔ جب ماں نے کہا بیٹا اس وقت کون سا عمر دیکھ رہا ہے، تو بیٹی کہنے لگی ماں عمر نہیں، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا کہ ہم نے چیز میں ملاوٹ کی ہے۔ اور بھائی جب قوموں کے معیار یہ ہوتے ہیں نا تو اللہ اس قوم کو عمر بن خطاب عطا فرماتا ہے۔ آج بجلی چوری ہم کریں، ہمیں حاکم عمر چاہیے۔ زمینوں پہ قبضہ ہم کریں اور حاکم ہمیں عمر چاہیے۔ بہن بھائیوں کی وراثت ہم کھائیں اور حاکم ہمیں عمر چاہیے۔ آج سب گھروں میں، کثرت کی بات کر رہا ہوں، سب کی نہیں، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، تارے ڈال کے گرمی کی راتوں کو اے سی ہم جلائیں اور ہمیں حاکم عمر چاہیے۔ اور بھائی میرے نبی نے واضح طور پہ فرما دیا تھا اعمالکم اموالکم، تمہارے نامہ اعمال ہی تمہارے حکمران ہوں گے۔ جیسا ہمارا نامہ اعمال ہوگا نا اللہ ہمیں ویسا حاکم عطا کرے گا۔ آج ہمیں کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی صدر آ کے نہیں کہتا کہ تم بجلی چوری کرو۔ ہمیں کوئی ایم این اے، کوئی مشیر، کوئی وزیر نہیں کہتا کہ دودھ میں ملاوٹ کرو۔ ہمیں کسی حکمران نے آ کر یہ نہیں کہا کہ بہن بھائیوں کی وراثت پہ قبضے کرو، بہن بھائیوں کا حق کھا جاؤ۔ بہنوں کی وراثت دبائی ہوئی ہے اور حج کسی سال نہیں چھوٹ رہا، یہ ہمیں کسی حکمران نے نہیں کہا، بلکہ ہمارا نام اعمال ایسا ہوا تو اللہ نے اس کے مطابق پھر ہمیں حکمران بھی ویسے عطا کیے۔ اگر ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں تو وہ دن دور نہیں ہے جب اللہ ہمیں بھی عمر کا جانشین عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں بھی ایسی صالح قیادت عطا فرمائے گا جو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پہ چلنے والی ہوگی۔ آج بادشاہوں کو تحفے ملتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہماری ملکیت ہوگی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایران کے بادشاہ نے اپنا وفد بھیجا اور اس میں کچھ کنیزیں تھیں، کچھ عورتیں بھی تھیں، اور بادشاہ ایران کی بیوی نے ان کنیزوں سے کہا تھا کہ جب مدینے جاؤ تو عمر بن خطاب کی زوجہ سے مل کے آنا۔ اب وہ کنیزیں آئی جناب عمر فاروق کی زوجہ سے ملنے، تو آپ کی زوجہ نے ایک اپنا ذاتی استعمال شدہ لباس اور ایک خوشبو کی شیشی تحفے میں دی کہ یہ جو ایران بادشاہ کی بیوی ہے اس کو دے دینا۔ اب وہ کنیزیں تحفہ لے کے وہاں پہنچی۔ جب ایران کے بادشاہ کی بیوی کو تحفہ ملا تو بڑی خوش ہوئی کہ جناب عمر فاروق کی زوجہ نے میرے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ تو اب وہ بادشاہ کی بیوی تھی تو اس نے بدلے میں کچھ زیورات مدینے بھیج دیے اور کہا جا کر یہ جناب عمر فاروق کی بیوی کو تحفے میں دے دو۔ اب جب وہ زیورات گھر پہنچے تو جناب عمر فاروق بھی گھر پہنچ گئے اور پوچھا یہ زیورات کہاں سے آئے ہیں؟ تو آپ کی زوجہ کہنے لگی شاہ ایران کی زوجہ نے بھیجے ہیں اور میرے لیے تحفہ ہے۔ تو جناب عمر فاروق فرمانے لگے اس نے مدینے کی کسی اور عورت کو کیوں نہیں بھیجے، آخر تجھے ہی کیوں بھیجے؟ تو کہنے لگی کہ اصل میں نے بھی تحفہ بھیجا تھا، ایک سوٹ بھیجا تھا، ایک خوشبو کی شیشی بھیجی تھی، تو بدلے میں اس نے مجھے تحفہ بھیج دیا۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ سوٹ اور خوشبو کتنے کی تھی؟ کہا 2 دینار کی۔ کہا یہ جو زیورات آئے ہیں اس سے 2 دینار نکالو اور باقی سارے کا سارا زیور جو ہے بیت المال میں جمع کراؤ اور مدینے کے غریبوں کے اوپر تقسیم ہوگا۔ آپ کی زوجہ کہنے لگی تحفہ دینا اور لینا سنت ہے۔ تو جناب عمر فاروق فرمانے لگے سن، ہمیں حکومت اس لیے نہیں ملی کہ ہم کسی کے ساتھ ذاتی تعلق بنائیں، اے میری زوجہ سن لے، ہمارا تعلق جس کے ساتھ بھی ہوگا مصطفیٰ کے دین کی وجہ سے ہوگا۔ ہمیں تو پہچانتے حضور کی دین کی وجہ سے ہیں اور ہم ذاتی لین دین کریں ایسا نہیں ہوگا۔ ایران کا ایک بندہ مدینے میں آیا، آ کے کہنے لگا آئین مالککم، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ تو ایک صحابی کھڑے تھے، کہنے لگے ہمارے ہاں بادشاہ نہیں ہوتا، خلیفہ ہوتا ہے، خادم ہوتا ہے۔ آج بھی کچھ خادم اعلیٰ پنجاب بنے ہوئے ہیں، وہ خادم بھلا کس بات کے ہیں؟ عوام کا خون نچوڑنے کے۔ وہ کہتے ہیں آپ کا تھوڑا تھوڑا نچڑ رہا ہے، آپ ہمیں خدمت کا موقع دیں، آپ کو دوبارہ موقع دینے کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی۔ وہ خدمت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، عوام کی بلائی کی باتیں بڑی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو عمل بھی توفیق عطا فرمائے۔ چل تسی آمین تو کہہ دو یار ذرا، بڑی مہربانی، آمین گج وج کے کیا کرو ذرا، اللہ ان کو کیا کر دے جی۔ یہی ہمارا نقصان ہے، ہم پس بھی جائیں گے نا بولیں گے نہیں۔ وہ آپ نے کہاوت سنی ہوئی نا
کہ جوتے مارنے والوں کی تعداد میں اضافہ کر دو. ہم نے بس وہ سوچا ہوا ہے. اب ایران سے بندہ آیا کہنے لگا آئینہ مالککم، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے ہمارے ہاں بادشاہ نہیں ہوتا، خلیفہ ہوتا ہے. کہا اس کا محل کہاں ہے؟ کہا محل کوئی نہیں ہے، گلیوں میں دیکھو کہیں گھوم رہے ہوں گے. جناب عمر کا زمانہ ہے، 22 لاکھ مربع میل. 22 لاکھ مربع میل کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کے اگر 4 حصے کر دیے جائیں تو 3 حصے 22 لاکھ مربع میل بنتے ہیں. اور جناب عمر فاروق کے زمانے میں زمین کے 3 حصوں میں اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. اور ایک انگریز نے کتاب لکھی تاریخ کے اوپر، اور اس نے لکھا کہ اگر دین اسلام میں ایک عمر بن خطاب اور آ جاتا تو پوری روئے زمین کے اوپر اسلام کے سوا دوسرا مذہب ہی کوئی نہیں ہونا تھا. جناب عمر فاروق نے اتنی زمین کو فتح کیا. تو کہنے لگا دیکھو کہیں گلیوں میں ہوں گے. اب اس نے تلاش کیا، نہیں ملے. تو کہنے لگا تمہارا بادشاہ، تمہارے خلیفہ کہاں ہیں؟ تو صحابی کہنے لگے توجہ سے سنو کہ عوام کا ٹیکس کتنی بڑی امانت ہوتی ہے. صحابی کہنے لگے اصل میں بیت المال میں سے 2 اونٹ غائب ہو گئے ہیں. صبح سے سارے ڈھونڈ رہے ہیں، کسی کو ملے نہیں ہیں. تو ہمارے امیر المومنین وہ اونٹ تلاش کرنے کے لیے خود ہی چلے گئے ہیں کہ یہ عوام کا پیسہ ہے اور عوام کی امانت ہے ہمارے پاس. اب تلاش کرتے کرتے ایک درخت نظر آیا جہاں عمر فاروق اپنا درہ سمجھتے ہیں نا، جس کو پانجا کہتے ہیں آج کل. آپ کل درہ اپنے سر کے نیچے رکھا ہے اور آرام کر رہے ہیں. دوپہر کا وقت تھا، گرمی بڑی تھی، تلاش کرتے کرتے سو گئے. تو ایران کا بندہ کہنے لگا عمر تم انصاف کرتے ہو تو تمہیں ایک درخت کے نیچے بغیر صفائی کے بھی نیند آ جاتی ہے، اور ہمارے بادشاہ لوگوں کا خون چوستے ہیں، ان کو اپنے محلات کے اندر بھی سکون کی نیند نہیں آتی. اور آج جو لوگ نذرانہ دیتے ہیں نا مولویوں کو اور پیروں کو، وہ بھی احتیاط کیا کرے. نذرانہ صرف قبول کر لینا ہی کام نہیں ہے، یہ پتہ کرو کہ وہ تمہیں حلال کی کمائی دے کے گیا کہ حرام کی کمائی دے کے گیا ہے. اب تو اللہ ماشاءاللہ پتہ ہوتا ہے سود کی کمائی ہے، جوے کی کمائی ہے، رشوت کی کمائی ہے. اس کے پیسے جیب میں ڈال کے ممبر کے اوپر تعریفیں کرنا یہ علماء کا کام نہیں ہے. غوث پاک کے پاس وقت کا بادشاہ 2 اشرفیوں کی تھیلی لے کے آیا. کہنے لگا حضور آپ کے لیے لایا ہوں. فرمایا مجھے حاجت نہیں ہے. کہنے لگا حضور آپ کے لیے لایا ہوں. فرمایا مجھے حاجت نہیں ہے. جب تیسری بار کا تو غوث پاک فرمانے لگے دیکھ جو تو نے لباس پہنا ہوا ہے نا، تجھ سے قیمتی لباس میں نے پہنا ہوا ہے. اور غوث پاک اپنے شہر کا سب سے قیمتی لباس پہن کر درس حدیث دیا کرتے تھے. غوث پاک کا لباس اتنا قیمتی تھا کہ چور چوری کرنے آ گیا، لیکن لباس بھی تو غوث پاک کا تھا نا. چور نے جب ہاتھ ڈالا غوث کے جبے پہ تو میرے غوث پاک نے اس کو بھی ولی بنا کر واپس موڑ دیا کہ تو چوری تو غوث کے گھر کے کر رہا ہے. اب جناب عمر فاروق نے، اب غوث پاک کے پاس بادشاہ آ گیا، جی اشرفیاں ہیں قبول کر لے. فرمایا واپس لے جا. جب اس نے پھر اصرار کیا نا حضور آپ کے لیے لاؤں، آپ نے اشرفیوں کی تھیلی پکڑی اور دونوں ہاتھوں سے نچوڑی تو تھیلی سے سکوں سے خون بہنے لگا. اور غوث پاک نے میں جا چلا جا ورنہ خون اتنا بہاؤں گا کہ اس خون سے تیرا محل بھی ڈوب جائے گا. اور فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ لوگوں کا خون چوستے ہو اور غوث کو نذرانے دینے آ جاتے ہو. عوام الناس کا پیسہ چوری کر کے، کسی کا حق کھا کے حج بھی کرو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب بندہ حرام کی کمائی سے خانہ کعبہ میں جا کے کہتا ہے لبیک اللہ میں حاضر ہوں، تو جواب آتا ہے لا لبیک تو حاضر نہیں ہے. تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں وہ آئیڈیل ایک نمونہ دیا. آپ کے زمانے میں ایک گورنر تھا، اس نے نا بڑا قیمتی لباس پہننا شروع کر دیا، اور مدینے میں لوگ غریب تھے، قیمتی لباس پہننا شروع کر دیا. آپ کو اطلاع ملی، آپ نے اس کو بلایا، فرمایا اس کو ٹاٹ کا لباس پہنو، موٹا لباس پہناؤ، اور اس کو اونٹ دیے اور کہا جنگل میں جا کے اونٹ چرایا کر. صرف لباس قیمتی پہنا. اور اگر آج نواسے اور نواسیوں کی شادی ہو تو جو قوم کروڑ کروڑ کی گھڑی لگاتی ہو اور اس کی عوام اگر خودکشیاں کرتی ہو اور باقی عوام کی اگر پھر بھی آنکھیں نہ کھلتی ہوں تو پھر اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے. پھر اس قوم کو یہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا حال پہ کیا ہوگا. آپ سے صرف اتنا گزارش کرنے والا معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کا انتظار نہ کرے، ایک دوسرے کے دستے بازو خود بنے، ایک دوسرے کے بازو بنے.
جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت کی دکان پہ کھڑا ہوا کرتے تھے، اور جو بندہ 2 دن لگاتار گوشت خریدتا تھا نا، آپ اس کا ٹیکس بڑھا کے اس سے پیسے لے کے غریب کو دیا کرتے تھے۔ آپ نے ایک نظام بنایا تھا کہ کوئی غریب بھوکا نہیں سوئے گا۔ لیکن ہمارے ہاں کا مزاج ہے، آج بھی کہتے ہیں کہ غریب نہ سوئے، کیوں بولا؟ وہ بھوک کے ساتھ تڑپ تڑپ کے ساری رات گزارے۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خاتون تیل لے کے جا رہی تھی، رستے میں ٹھوکر لگی اور تیل جو تھا وہ زمین پہ گر گیا، زمین نے تیل جذب کر لیا۔ اب وہ عورت جناب عمر فاروق کی بارگاہ میں کہنے لگی، عمر، زمین نے میرا تیل کھا لیا، مجھے تیل چاہیے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے اس زمین پہ ٹھوکر ماری اور کہا، اگر عمر نے تجھ پر انصاف کیا ہے نا تو اس خاتون کا تیل واپس کر دے۔ اور پھر زمین نے تیل کو نکالا، جتنا اٹھایا جا سکا خاتون نے اٹھایا، کیونکہ جناب عمر فاروق نے اس زمین پر انصاف قائم کیا تھا۔ اس واسطے آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس کے نام پر انگوٹھا دے رہے ہیں۔ میں صرف ایک مثال دوں گا کہ محرم الحرام میں جمعہ آ رہا ہے انشاءاللہ، اہل بیت کا تذکرہ ہوگا اور گج وج کے ہوگا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ لوگ صحابہ کے بارے میں بے باک ہو گئے، کچھ اہل بیت کے بارے میں۔ بس اتنا کہنا چاہوں گا، اہل بیت کی شان کی جتنی حدیثیں ہیں نا، وہ ہمیں ساری کی ساری صحابہ نے بتائی ہیں کہ اہل بیت کا ادب کیسے کرنا ہے۔ تو آپ سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا، ایک جملہ کہہ کے گفتگو مکمل کرنے لگا ہوں۔ یزید کا صرف ایک مطالبہ تھا، کیا تھا جی؟ کہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں اور بیعت کر لیں، اس کے سوا کوئی مطالبہ نہیں تھا۔ مدینے میں آپ ہی حاکم ہوں گے۔ یزید نے امام حسین کو آفر دی تھی کہ آپ میری بیعت کر لیں، مدینہ آپ کا ہی رہے گا، بس آپ میرے ماتحت کام کریں اور میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیں۔ آپ کربلا کی پوری تاریخ کسی مسلک کی پڑھ کے دیکھ لیں، امام حسین کے شہید ہو جانے کے بعد بھی امام کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں گیا۔ امام کا سر یزید کے پاس پہنچا ہے، لیکن امام علی مقام کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں گیا۔ صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں پر جو آج اتنا ظلم اور بربریت دیکھ کر بھی ان لوگوں کے نعرے مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور تپتی دھوپ میں جلسوں میں چلے جاتے ہیں نا، ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں، لوگ اپنا سر بچانے کے لیے، کیا بولا جی میں نے، ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میری جان بخش، بتا انگوٹھا کہاں لگانا ہے۔ لوگ اپنا سر بچانے کے لیے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتے ہیں، اور امام حسین نے اپنا ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا۔ ہاتھ نہیں دوں گا، سر دے دوں گا، لیکن ظالم کی حمایت نہیں کروں گا۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، کیونکہ اگلا جمعہ آنا ہے محرم شروع ہونے کے بعد، صرف اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر ظالم کے نام پر ٹھپا لگانا ہے نا، ظالم کی حمایت کرنی ہے جو غریبوں کا خون بھی چوس جائے، تو پھر مہربانی کریں اس بندے کو کہہ رہا ہوں کہ وہ 10 محرم کو دیگ پکا کر کوئی احسان نہ کرے۔ امام نے خانواد رسول ہماری دیگوں کے لیے قربان نہیں کیا۔ امام نے خانواد رسول تپتی ریت کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں ہماری شربت کی سبیلوں کے لیے پیش نہیں کیا۔ امام نے خانواد رسول ہمارے جلسوں کے لیے پیش نہیں کیا۔ امام نے خانواد رسول اس مقصد کے لیے پیش کیا تھا کہ سر جاتا ہے تو چلا جائے، لیکن ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیں گے۔ اور اگر ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ہم 10 محرم کو دیگیں پکا رہے ہیں نا، تو مہربانی کریں اس دیگ کی امام کو کوئی حاجت نہیں ہے، اس سبیل کی میرے امام کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ اگر پتہ ہو کہ یہ بڑا جس کا فوٹو لیڈر کا لگا ہوا ہے یہ ظالم بھی ہے، قاتل بھی ہے، قتل بھی کرواتا ہے، اور اگر اس کے اشتہار میں چھوٹی چھوٹی سپورٹروں میں ہماری تصویریں بھی لگی ہوں، تو مہربانی کریں تپتی دھوپ میں سبیلیں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام کی قربانی، میرے نبی کا خون، اتنی عظیم قربانی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ہے، ہم نے چند دیگوں اور سبیلوں کے نام کر دی؟ نہیں، میرے امام کی قربانی ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے، اور وہ سوچ کیا ہے کہ لوگ اپنا سر بچانے کے لیے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتے ہیں، اور امام نے اپنا ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا کہ ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیں گے۔ اللہ کریم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔